كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل عليه وعلى آله وسائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة بن بززبة الجوفي البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. ایسا ترجمہ امام جو ہے وہ پہلے بھی رکھ کے آئے ہیں، اور غسل ما یصیب من المرأة ایک ترجمہ یہ اوپر بھی آیا ہے، اور لیکن وہ یوں آیا ہے کہ غسل المنی و فرقہ و غسل ما یصیب من المرأة، صفحہ نمبر 36 میں ہے. وہاں اس ترجمے کے 3 اجزاء تھے، اس میں تیسرا جو جز ہے وہ ہے غسل ما یصیب من المرأة، اور اس کو بھی دیکھیں اس کو بھی دیکھیں، کوئی ذرے کا فرق نہیں. یا پھر فرما دیا کہ غسل ما یصیب من فرج المرأة. حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں دونوں کا باہمی فرق ہے. تو وہاں ما یصیب من المرأة سے یہ ہے کہ مرد کو اپنی بیوی سے یعنی جو چیز پہنچے، جو چیز لگے، مراد یہ کہ منی لگے، تو وہاں اسی پہنچنے والی چیز سے مراد منی ہے، اور یہاں اس سے مراد رطوبت فرج ہے، کہ معنی یعنی جب ملاقات ہوگی تو پھر فرج داخل کی جو تری ہے وہ بھی تو لگے گی. تو یہ ہے کہ اب فرماتے ہیں کہ اس کا بھی یہ حکم ہے کہ اس کو دھونا چاہیے. غسل ما یصیب من فرج المرأة یعنی فرج داخل کی تری جو اس شوہر مرد کو لگے تو یہ ہے کہ اس کا بھی ازالہ کرے. اب وہ جو حدیث ہے الماء من الماء والی، تو اسی حدیث کو تو امام نے یہاں لایا، لیکن کل یہ بات گزری کہ جو اصل مسئلہ تھا کہ اس میں 1 سال کی صورت میں یعنی یہ بات ہے، اور انزال اگر نہ ہو 1 سال ہو جائے تو غسل واجب نہیں، تو وہ ترجمہ امام نے نہیں رکھا. حالانکہ رکھنا تو وہی ترجمہ چاہیے تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ امام جمہور کے ساتھ ہیں، اور ان کے تراجم ان کے اغراض کو یعنی جمہور کے ساتھ ہی رکھا جائے. یہ ترجمانی یا تشریح ان کے کتاب کی وہ نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے جمہور کی مخالفت ہو جائے. بہرحال روایت جو ہے حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسین المعلمی قال یحییٰ واخبرنی ابو سلمۃ عن عطاء بن یسار اخبره ان زید بن خالد الجہنی اخبره انه سأل عثمان بن عفان کہ زید نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال کیا. یہ دیکھیں وہی بات جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ شروعات میں کچھ صحابہ کرام یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر 1 سال ہو جائے یعنی انزال نہ ہو تو غسل واجب نہیں، صرف یہ ہے کہ اپنے عضو کو دھوئے، اس کے بعد پھر وضو کر لے. قال ارأیت اذا جامع الرجل امرأته کہ اگر مجامعت کرے فلم یمنی اور انزال منی نہ کرے 1 سال کر دے. وقال عثمان تو اس کا جواب حضرت عثمان نے یہ دیا یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ جیسے نماز کا وضو ہوتا ہے بس ایسا ہی کریں. ویغسل ذکرہ اور غسل ذکر بھی کر دے. پھر آگے صرف اتنی فتویٰ نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اپنی فتویٰ کو مستند کرتے ہوئے اس کا حوالہ بھی دیا کہ سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی سے میں نے یہی بات سنی. پھر زید کہتا ہے یہ مسئلہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب سے پوچھا 2، زبیر بن عوام سے پوچھا 3، طلحہ بن عبید اللہ سے پوچھا 4،
ابی بن کعب سے پوچھا، پانچوں بزرگوں نے حکم یہی دیا کہ جی بس وضو کافی ہے. فامرہ بذالک، تو یہ جو روایت امام نے یہاں بیان کی ہے، تو اسی روایت کے اندر بھی امام نے یہ مسئلہ نہیں نکالا کہ جی ایک سال میں جو ہے غسل واجب نہیں ہے، یہ بیان نہیں فرمائی. پھر کہتے ہیں کہ زید کہتے ہیں اخبرنی ابو سلمۃ ان عروۃ بن زبیر اخبرہ ان ابا ایوب صحابی اخبرہ انہ سمع ذلک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو 6 صحابہ کی باتوں کو امام بخاری نے یہاں ذکر فرمایا. جی اخبرنی ابی قال اخبرنی ابی ابی بن کعب اب یہ تمام باتیں دونوں روایتیں اس باب میں آ چکی. اخیر میں امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الغسل احمد، اس پر گفتگو کل بھی ہو چکی ہے کہ ظاہری معنی تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ امام گویا کہ یہ فرماتے ہیں کہ غسل ایک احتیاطی امر ہے، یعنی استحبابی امر ہے. غسل کرو تو بہت اچھا ہے، نہ کرو تو وضو ہی کافی ہے. لیکن کل یہی بات میں نے عرض کی کہ الغسل احوط مانا وجوب الغسل احوط، کہ بھئی غسل واجب ہے اور اسی کے واجب سمجھنا اور واجب سمجھنے پر عمل کرنے میں دینی معاملے میں احتیاط ہے، کہ تمہارے دین کا احتیاط اسی میں ہے کہ اسی کو واجب سمجھیں. جب واجب ہے، یہ وجوب احتیاطی بن گیا تو یہ ہے کہ یہ موجب غسل ہوگا اور نہانا لازم ہو جائے گا. وذالک الآخر انما بیناہ، وذالک الآخر انما بیناہ لاختلافہم. یہ جو آخری بات ہم نے بیان کی ہے کہ جی یہ حضرات جو ہیں مانا صرف اس میں وضو کی فتویٰ دی ہے، یہ آخری بات انما بیناہ یہ ہم نے بیان کی ہے ان کے اختلاف کی وجہ سے. یعنی مقصد یہ کہ اختلاف ان کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. باقی رہ گیا کہ والماء انقیٰ، پانی میں صفائی اور پاکی یہ وہ بہت زیادہ ہے، لہذا یہی ہے کہ پانی کا استعمال کرنا ضروری ہے اور وہ استعمال کیا جائے. آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الحیض، ماکمل سے ربط واضح ہے کہ جس طرح اوپر جو ہے غسل کا ذکر ہوا، پھر اس میں جنابت کا ان تمام چیزوں کا ذکر ہوا، تو جنابت جس طرح موجب غسل ہے اس طرح حیض یہ بھی موجب غسل ہے. عورت کی ماہواری کے ایام جب پورے ہوتے ہیں اور دن گزر جاتے ہیں تو ان کے